السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ شیب ابی طالب میں محصوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے دین اسلام کو بہت تقویت ملی، لیکن پھر بھی کفار کی مخالفت ختم نہ ہوئی بلکہ دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال کفار نے آپ کے خاندان والوں کا مکمل بائیکاٹ کر کے ایک پہاڑ کی گھاٹی تک محصور کر دیا جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ مسلسل 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ہوش ربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دل لوگوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا، جس کی ابو جہل نے مخالفت کی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی غیبی خبر پر اس معاملے کا فیصلہ ہوا اور بنو ہاشم کو اس محصوری سے نجات ملی۔ غم کا سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی موت کے بعد 3 یا 5 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ ابو طالب کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور غمگسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک کو اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ طائف وغیرہ کا سفر مکہ والوں کے عناد اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے کی امید نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قریب وجوار کی بستیوں کا رخ کیا، چنانچہ اس سلسلہ میں طائف کا بھی سفر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے مالدار اور رئیس لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمرو کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبدیالیل، مسعود، حبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر گنڈوں کو ابھارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ یہ شریر گروہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا اور شرپسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاؤں زخموں سے لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے بے تاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑ کر اٹھاتے اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ طعنہ زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈال ہو کر بے قابو ہو گئے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمایت نے جوش مارا۔ چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور کا ایک خوشہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر خوشہ کو ہاتھ لگایا تو عداس تعجب سے کہنے لگا، اس اطراف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ عداس نے کہا، میں شہر نیوی کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت یونس بن متی علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھوں پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔